محبت کا سب سے تیز ترین عمل، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کو اس کی محبت مل گئی۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا اثر اور جس کا رزلٹ آپ کو فوراً ملے گا۔ آپ اگر اس مسئلے کی وجہ سے دن بدن پریشان ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آگے سے آپ کو اس کا پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، وہ بندہ آپ کو اگنور کر رہا ہے اور آپ پریشان ہیں، آپ اس کے لیے بہت ساری کوشش کر چکے ہیں مگر آپ کو آگے سے اس کا کوئی فیڈ بیک اچھا نہیں مل رہا، تو آئیے پھر آپ یہ ایک وظیفہ کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے مقصد میں چند دنوں کے اندر ہی کامیاب ہوں گے۔ اس میری اسپیچ کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ اور اس کا وقت مکمل اس کو سمجھنے میں، اس کی ہدایات اور اس کی ڈائریکشن، اس کا طریقہ کار آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے مسئلے کا حل پا سکیں۔ سب سے پہلے کومنٹ میں ایک بار اللہ کا نام لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس کام میں شامل ہو جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک آپ کے مسائل کا حل پہنچتا رہے اور آپ وظائف اور دعائیں اس چینل سے حاصل کرتے رہیں، اور شرکی حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے، غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو محبت کے حوالے سے ہیں۔ محبت کیوں کم ہوتی ہے کسی کے دل میں، محبت کو کیسے دوبارہ بحال کرنا ہے، کیسے دل میں ڈالنا ہے، یہ باتیں میں 2-4 عرض کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو وہ وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو کرنے کے بعد پھر سے آپ اپنی محبت کو دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے، آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، مقصد درست ہونا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے کرے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے، یا جہاں آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ اس شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بندہ آپ سے دور ہو چکا ہے، اس کو آپ اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ مقصد کا جائز ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ تب اثر کرتا ہے، کوئی بھی عمل تب اثر کرے گا جب اس میں نیت آپ کی درست ہو اور مقصد آپ کا جائز ہو اور درست ہو، پھر ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ چند بنیادی باتیں، پھر ساتھ ہی آپ کو میں وظیفہ وہ آپ سے عرض کروں گا۔ کیا آپ کسی کی محبت میں بے چین ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دل سے چاہے؟ کیا آپ کی محبت یک طرفہ رہ گئی ہے؟ راتوں کو جاگ کر اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، دل میں درد ہے مگر زبان خاموش ہے؟ یہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن میں محبت پیدا کرنے کی بے پناہ طاقت ہے۔ اسم اعظم انہی خاص ناموں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے کوئی شخص دور ہو گیا ہے، اگر آپ غلط فہمیاں آپ کے درمیان حائل ہو چکی ہیں، غلط فہمیاں بڑھ گئی ہیں، دلوں میں نفرت آ گئی ہے، تو اب وقت ہے اللہ کے خاص نام سے مدد لینے کا، ایک ایسا وظیفہ جو ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور حیران کن نتائج حاصل کیے۔ بس شرط یہ ہے سچا دل، پاک نیت اور یقین۔ جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ دلوں کو جوڑ سکتا ہے، محبت، سکون اور الفت پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج نیت کریں اور اس روحانی عمل کو شروع کریں، کیونکہ جب مانگنا اسم اعظم کے ساتھ ہو تو محبت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ یہ محبت کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے اندر انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بہت جلد کامیاب ہوگا۔ اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ دونوں چیزیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، یہ اس میں اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، جن کو آپ پڑھیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی مدد آپ کے قریب ہوتی چلی جائے گی، آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی آواز اور دستک جو آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے بید جانتی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون ہے، جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ انہ علیم خبیر ہے وہ ذات جو ہر چیز کی خبر رکھتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی قدرت ہے۔ تو ہم نے اسی رب سے مانگنا ہے، ان کلمات کے ذریعے ہم نے یہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ وہ شخص جو مجھ سے دور ہو چکا ہے، جس کو میں قریب لانا چاہتا ہوں، یا اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، اس کے دل میں میری الفت پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے، اور وہ شخص مجھ سے محبت کرے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی آپ سنتے چلیں کہ اس میں اگر ہم کسی شخص کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ہمیں آسان سا فارمولہ، آسان سا اس کا ایک حل ہمیں جو ملتا ہے قرآن اور حدیث سے اور سیرت طیبہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اگر ہماری زبان اچھی ہے، ہمارا کردار اچھا ہے، ہماری گفتگو اچھی ہے، ہماری زبان میں مٹھاس ہے، تو پھر ہم
اس شخص کو بہت جلد اپنے قریب کریں گے جس شخص کو ہم دور کر چکے ہیں۔ دیکھیں اخلاق ایسا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن جب آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت آپ کے قدموں میں موجود تھی، تو یہ سارا کا سارا جو ثمر تھا، یہ سارا کا سارا جو رزلٹ تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ آپ جو بات کرتے تھے، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ پھول بن جاتی تھی، وہ جس شخص کے دل پر جا کے لگتی تھی، جو بھی سامنے شخص ہوتا تھا اس کے دل پر وہ فوراً بات اثر کرتی تھی، اس کے دل کو نرم کر دیتی تھی۔ تو آج ہم بھی ایسی گفتگو کریں، اپنا اخلاق ایسا کریں۔ صحابہ کرام نے اخلاق سنا، اگر کوئی کافر بھی آتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، آپ کا اخلاق دیکھتا، آپ کی زبان مبارک سے باتیں سنتا، تو وہ شخص پھر کافر نہیں رہتا تھا، صاحب ایمان ہو جاتا تھا، حضور کا غلام ہو جاتا تھا، آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا، اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ کر، کلمہ شہادت وہ کلمات پڑھتا اور صاحب ایمان ہوتا، پھر وہ وہاں سے رخصت ہوتا۔ تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں۔ زبان ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری زبان جب بھی ہم بولیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے۔ تو آئیے ہم اس ایک فارمولے پر، اس اصول پر ہم عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسے ہم دوسرے شخص کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھ کر تہجد کے وقت آپ ان کلمات کو، اس اسم اعظم کو پڑھ کر اس شخص کے لیے دعا کریں، اس کا تصور رکھ کر اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت جلد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اس شخص کو قریب کرنے میں آپ کو اس اسم اعظم سے مدد حاصل ہوگی۔ تو آئیے ہم اس کو کریں اور 21 ڈیز تک اس کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے۔